جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں، مومنات بھی جتنی بیٹھی ہیں، اس عشق امام کا امتحان 40 دن تک. کتنے دن؟ صرف 40 دن تک نماز میں، قنوت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص تھا، ڈرائیور تھا، ٹرک کا ڈرائیور. کہتا ہے یہ انقلاب سے پہلے ایران کا واقعہ ہے. کہتا ہے کہ اس زمانے میں جب انقلاب نہیں تھا، گناہ وہاں پہ عام تھا، تو کہتا ہے کہ یہ مسلمان تو تھا، زبانی شیعہ بھی تھا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، ایک ہے زبانی شیعہ، ایک ہے حقیقی شیعہ. یہ زبانی شیعہ بھی تھا مگر گناہ بہت کرتا تھا. دو بڑے گناہ جو یہ کرتا تھا وہ کیا تھے؟ ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، اور دوسرا غلط بدفعلی میں مبتلا تھا، زناکاری میں مبتلا تھا، حرام عمل میں مبتلا تھا. ظاہراً زبانی شیعہ بھی تھا. کہتا ہے اس کا کام تھا ٹرک چلانا، اس کی زندگی کا ہدف تھا پیسے کمانا، جو کہ آج کل اکثر لوگوں کی زندگی کا ہدف یہی ہے کہ بس پیسے کماؤ، اچھی لائف گزارو. پیسے کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے کہا پیسے کی محبت دل میں نہ آنے پائے. پیسے کمانا حرام نہیں ہے، اگر حلال رزق روزی کما رہے ہو تو پیسے کماؤ، مگر پیسے کی محبت دل میں نہ آنے پائے. اکثر مثال دیتے ہیں علماء، کہتے ہیں کشتی جو ہے نا، یہ دریا کے پانی پہ چلتی رہے گی، کئی ہفتے چلتی رہے گی، مگر جیسے کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی فوراً ڈوب جائے گی. بس اسی طرح پیسے کماتے رہو، جتنا حلال رزق کمانا ہے کماتے رہو، لیکن جیسے پیسے کی محبت دل میں آ جائے تو شمر انسان بن سکتا ہے، ابن سعد بن سکتا ہے، قاضی شرح بن سکتا ہے. پیسے کی محبت نہ ہے، اس کا ہدف تھا پیسے کمانا. کہتا ایک مرتبہ سخت برف باری، مشہد کے علاقے میں، خراسان میں برف باری بہت ہوتی تھی، اب بھی بہت ہوتی ہے. شدید برف باری. کسی نے آفر کی، کہا بھائی تمہارا کام ہے ٹرک چلانا، یہ ہمارا سامان فلاں شہر میں پہنچا دو. کہا اتنی سردی، اتنی برف باری میں کوئی نہیں لے کے جا رہا، کیا تو لے جائے گا؟ اس نے کہا مجھے 10 گنا پیسہ دو گے تو لے جاؤں گا. اس آدمی کی ضرورت تھی، اس نے پیسے دیے، اس نے سامان رکھا اور چلتا گیا. کہتا چلتا گیا، راستے میں کیا ہوا؟ شدید برف بڑھتی گئی. راستے میں بالکل ہائی وے پہ بالکل اتنی برف آئی کہ گاڑی چلنے سے رک گئی. اور برف آ رہی ہے، تیز برف باری کا اتنی کہ وہ ہائی وے پورا سفید ہو چکا تھا، آدھے میٹر سے زیادہ برف جمع ہو چکی تھی. نہ آگے کوئی، نہ پیچھے کوئی گاڑی نہیں، کوئی انسان نہیں، بالکل کوئی گھر نہیں. اب میں نے سوچا کہ کیا کروں، تھوڑا سا اب میری گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، میکینک بھی تھا، گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی. یہاں تک کہ وہاں پہ کئی گھنٹے سردی میں کانپنے لگا، اور اتنا کانپا کہ بس اب موت میرے سامنے آ گئی. اب میں نے سوچا میں کیا کروں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی روڈ خالی، کوئی گاڑی نہیں، کوئی ٹرک نہیں، کوئی گھر نہیں، کیا کروں؟ کہا زبانی شیعہ تو تھا، مجلس میں تو جاتا تھا، میں نے یہ تو سنا تھا کہ لوگوں جب مشکل میں گرفتار ہو جاؤ نہ، مشکل کشا امام زمانہ کو یاد کرنا. کہا میں نے سوچا کہ امام کو بلاؤں، پھر میں نے سوچا کس منہ سے امام کو بلاؤں، کس منہ سے بلاؤں؟ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا یہ شخص، زناکاری میں بھی مبتلا تھا. کہا کس منہ سے امام کو بلاؤں؟ ادھر سے کہہ رہے اگر امام کو نہ بلاؤں تو مر جاؤں، کیونکہ وہی مدد کر سکتے ہیں. ادھر سے کہہ رہا تھا بلاؤں تو کس منہ سے بلاؤں؟ اسی لیے کہتے ہیں علماء لوگوں، ایسا کام نہ کرنا کہ کل امام کے سامنے شرم آ جائے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک شخص امام کا بڑا عاشق تھا، راستے میں کھڑا ہوتا تھا کہ امام یہاں سے گزریں گے امام کی زیارت کے لیے. ایک دن اس سے کوئی گناہ ہو گیا، امام کے عشق میں جا کے کھڑا تو ہو گیا، لیکن جیسے امام قریب آئے تو وہ مڑ گیا. اس نے پیٹھ دکھا دی امام کو پیٹھ کر دی. امام نے اسے کہا اے جوان، ایسا کام کیوں کرتے ہو جو ہمیں پشت کرنی پڑے، ایسا کام کیوں کرتے ہو جو ہمیں پیٹھ دکھانی پڑے؟ اور پھر امام نے کہا جتنا بھی برا کام کیا ہمیں کبھی پشت نہ کرنا، پھر بھی ہمارے در پہ آنا، ہم کریم ہیں. یہ شیطان ہے جو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے اتنا گناہ کر دیا اب کربلا جا کے کیا فائدہ. نہیں، شیطان کے منہ پہ تماچا مارو. گنہگار بھی ہو تو حر سے بڑے تو گنہگار نہیں نا. حر جب حسین کے در پہ آ کے علیہ السلام بن گیا تو تم بھی علیہ السلام بن سکتے ہو. یہ شیطانی وسوسہ ہے. گنہگار ہو امام کے پاس نہ جاؤ، گنہگار ہو مسجد نہ جاؤ، گنہگار ہو امام بارگاہ نہ جاؤ. نہیں، امام نے کہا جتنا بھی گناہ کیا پھر بھی ہمارے پاس آؤ، ہم سے نہ کٹنا، ہم سے کنیکٹڈ رہنا. اب یہ کہتا ہے کہ گنہگار ہوں، امام کو مدد کے لیے کیسے بلاؤں، کس منہ سے بلاؤں؟ کہا اچانک سے میں نے کہا کہ چلو جی، اگر ابھی تک گنہگار ہوں، توبے کا راستہ بھی تو کھلا ہے، تو میں توبہ بھی کرتا ہوں اور مولا سے وعدہ کرتا ہوں کہ مولا اگر آپ نے مجھے بچایا وہ غلط کام بھی چھوڑ دوں گا، وہ حرام عمل بھی چھوڑ دوں گا، اور نماز بھی وقت پہ ادا کروں گا.
امام کو وعدہ کیا گناہ بھی چھوڑے گا، نماز بھی ادا کرے گا، وقت پہ ادا کرے گا. کہا اتنا کہنا تھا. میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے انہی برفوں میں، اس کے ہاتھ میں پانا ہے، اور وہ پانا لے کے میرے پاس آیا اور اس نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ ٹرک خراب ہو گئی ہے. اب یہ شخص کہتا ہے، میں نے سمجھا وہ بھی کوئی ٹرک والا ہے، اور میں نے کہا جی بڑی دیر سے ٹرک خراب ہے، اب سردی سے کانپ رہا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، تو آپ کچھ مدد کیجئے، میں ہوں خود میکینک لیکن نہیں بنا پایا. اس نے کہا کہ یہ شخص جو آیا اس نے کہا کہ ذرا کھولو تو صحیح دیکھوں. جب کھولا اس نے کوئی پیچ ویچ تک بھی نہیں ہلایا، بس ہاتھ لگایا اور پھر میرے پاس آیا. کہا اسٹارٹ کرو. کہا میں نے اسٹارٹ کی تو ٹرک اسٹارٹ ہو گئی. کہا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ ٹرک والا کہتا ہے وہ شخص نیچے کھڑا تھا، میں ٹرک میں بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ آپ نے احسان کیا، اب چلیں آپ کی بھی ٹرک خراب ہو گئی تو ہم آپ کی ٹرک بنا دیں. کہا نہیں میری تو کوئی ٹرک نہیں. کہا چلو پھر میں کوئی آپ کا شکریہ کرنے کے لیے کچھ رقم آپ کو دوں، کچھ پیسے آپ کو دوں. کہا کہ نہیں ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت نہیں. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا نا، آپ نے میری جان بچائی ہے، کچھ تو میں آپ کو دوں. کہا وہ شخص نیچے کھڑے تھے، میں ٹرک میں بیٹھا تھا، تو شخص نے کہا اگر کچھ دینا چاہتے ہو نا، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے. مومنو کربلا میں مولا سے جو وعدہ کر کے جا رہے ہو وہ شہر جا کے بھول نہ جانا. امام تم سے پیسہ ویسا نہیں چاہ رہے، امام تم سے کوئی دوسری چیز نہیں چاہ رہے. امام کہہ رہے اے مومن جو وعدہ کر کے گئے تھے نا آج کے بعد داڑھی شیو نہیں کروں گا تو پورا کرنا. اے مومنہ جو وعدہ کر کے گئی تھی نا آج کے بعد بے حجاب نہیں پھروں گی تو وعدہ پورا کرنا. اے جوان جو وعدہ کر کے گئے تھے آج کے بعد نامحرم سے چیٹنگ نہیں کروں گا تو وعدہ پورا کرنا. اے جوان جو وعدہ کر کے گئے تھے آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا تو وعدہ پورا کرنا. وہاں جا کے حسین کو بھولا نہ دینا. کہا کہ اس شخص نے کہا جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دے. کہا اچانک مجھے یاد آیا وعدہ تو میں نے امام زمانہ سے کیا تھا. تو یعنی یہ شخص جو نیچے کھڑے ہیں میرے آقا ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، مولا نیچے بیٹھے ہیں. کہا میں نے دروازہ کھولا، خود کو مولا کے قدموں پہ گرانا چاہا مگر مولا غائب ہو گئے کیونکہ تو لائق نہیں تھا. بس امام نے بچا تو دیا لیکن امام کو قدموں کو بوسہ دینے کے لائق نہیں تھے. اس کے لیے لیاقت چاہیے، قابلیت چاہیے. یہ امام ہمارے مددگار ہیں. ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں جس میں وہ واقعات بھرے ہوئے ہیں، جس میں مولا نے مومنین کی بھی مدد کی، اپنوں کی بھی مدد کی، پرائیوں کی بھی مدد کی، سب کی مدد کی. لیکن اب میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، نہیں معلوم کہ آپ لوگ اس کو کس انداز سے سنیں گے. امام نے تو سب کی مدد کی. خدا کی قسم ابھی اگر آپ جو سانس لے رہے ہیں نا، یعنی روایات بتا رہے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، روایات کا خلاصہ یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں نا یہ مولا کا صدقہ ہے. یہ جو آپ آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں یہ مولا کا صدقہ ہے. یہ جو آپ کو بچے مل رہے ہیں یہ مولا کا صدقہ ہے. یہ جو آپ کربلا آ گئے یہ مولا کی عطا ہے، یہ مولا کا صدقہ ہے. کوئی اپنی مرضی سے کربلا نہیں آیا، مولا نے اتنا کچھ دیا. آپ نے مولا کو کیا دیا؟ جتنے مومن یہاں بیٹھے ہیں، مومنات بھی جتنی بیٹھی ہیں، اس عشق امام کا امتحان ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کتنے عاشق امام زمانہ ہیں، لیکن سنیے آیت اللہ سیستانی جو نجف میں رہتے ہیں نا، ان کے ابو مشہد میں ہوتے تھے. انہوں نے امام زمانہ سے ملنے کے لیے 40 ہفتے، کتنے ہفتے؟ 40 ہفتے محنت کی، تب جا کے انہیں امام زمانہ کی زیارت ہوئی. ہر ہفتے ایک مسجد میں جاتے تھے، زار و قطار گریا کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے تاکہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. آپ لوگوں نے کتنوں نے امام سے ملنے کے لیے محنت کی؟ علی ابن مہزیار 13 سال حج پہ گیا امام زمانہ سے ملنے کے لیے. اسے لوگوں نے بتایا کہ حج پہ امام پکا آتے ہیں. 13 سال پرانے زمانے کا واقعہ، نہ جہاز کا سفر، نہ گاڑی کا سفر، گدھے گھوڑوں کا بیابان کا سفر. 6 مہینے صرف جانے میں لگتے تھے، 6 مہینے صرف آنے میں لگتے تھے. ایسا زمانہ صرف اس لیے گیا تاکہ امام زمانہ سے ملے. آپ نے کیا محنت کی امام زمانہ سے ملنے کے لیے؟ لیکن اب جو 40 میں آ گئے ہیں، 40 کا مقصد سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے. امام زمانہ کے صدقے میں سب کچھ مل رہا ہے. خدا کی قسم بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، ذرا دل کی گہرائیوں سے یقین کامل سے امام کو بلا کر تو دیکھو تو مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. خدا کی قسم مشکل ختم ہو جائے گی. یوسف زہرا ہمارے مددگار ہیں. اب ہمیں امام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اور ابھی آپ کا امتحان ہے. جتنے مومن بیٹھے ہیں آپ سب ماشاءاللہ نمازی ہیں، نماز فجر بھی پڑھتے ہیں، ظہر بھی پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں، مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں. کوئی مومن نہیں ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا. اب کیونکہ آپ کو آسان سا کام دینے والوں، عشق امام کا ٹیسٹ ہے، عشق امام کا امتحان ہے. صرف 40 دن تک. کتنے دن؟
صرف 40 دن تک. اور انشاءاللہ آج کی نمازیں تو ختم ہوگی فجر کی نماز سے، انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے. صرف 40 دن تک ہر نماز میں قنوت میں کیا کریں؟ اللہم کل ولی کا پڑھیں. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن. یہ دعا ہے نا، بچے کو یاد ہے میرے خیال میں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے یاد نہیں. اگر کوئی ایسا نکل کے آ بھی گیا بیچارہ جسے یاد نہ ہو، تو نماز کے بعد یعنی دن میں 5 مرتبہ اللہم کل ولی کا پڑھیں. شاید اس میں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، لیکن 40 دن کم سے کم اس کو کریں. 40 ہفتے کریں تو اور بہتر، پوری زندگی کریں تو اور اس کا مقصد کیا ہے؟ امام زمانہ سے کنیکٹڈ رہیں کہ مولا میں نماز جو پڑھ رہا ہوں نا، تو نماز آپ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، نماز اہل بیت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. میں آسان کر دیتا ہوں کیونکہ کوئی ہو سکتا ہے جو کہے مجھے قنوت میں نہیں پڑھنے آتی کیونکہ مجھے یاد نہیں. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، ہر نماز قنوت میں نے اس لیے کہا کیونکہ روایات ہیں جو قنوت میں اللہم کل ولی پڑھے گا اس کی نماز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا ثواب میں. تو ٹھیک ہے، قنوت کے بعد پڑھ لیں. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دعائے اللہم کل ولی کا پڑھیں. اور یہ صرف میں کہہ کے نہیں جا رہا، بلکہ جتنے مومنین وعدہ کریں گے کہ 40 دن تک اس پہ عمل کریں گے وہ ہاتھ اٹھائیں. دیکھو کتنے مومن ہیں. عشق امام زمانہ کا امتحان ہے ماشاءاللہ. دیکھیے سارے نمازی ہیں تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. میں وعدہ لے رہا ہوں، اور وعدہ مومن کر کے وعدہ خلافی نہیں. ہاتھ اوپر رکھیے، دیکھوں کس نے نہیں اٹھایا. اچھا پیچھے کچھ ہیں جنہوں نے نہیں اٹھایا. وہ سیڑھی والے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ ادھر کرسی پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. چلے جی زبردستی ہم نہیں کرتے. یہاں سامنے والے چلے ماشاءاللہ. ان مومنین کے لیے بلند ترین صلوات. یہ وعدہ آپ نے کہاں دیا ہے؟ کربلا میں، مولا عباس کے حرم کے قریب. مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. اچھا میں نے کام کوئی سخت نہیں دیا کہ سورہ بقرہ پڑھو، یہ کبھی میں نے آپ کو اتنی بڑی تکلیف نہیں دی. میں نے کہا اللہم کل ولی کا پڑھو، اور وہ بھی عشق امام زمانہ میں. وہ بھی کب؟ نماز کے بعد. فجر کے بعد 1 مرتبہ، ظہر کے بعد 1 مرتبہ، مغرب عصر کے بعد 1 مرتبہ، مغرب کے بعد 1 مرتبہ، عشاء کے بعد 1 مرتبہ. نماز کے بعد پڑھ کے کہنا. اور یہ دعا ہے سلامتی امام زمانہ. اس کو کہتے ہیں دعا. ہم لوگ ویسے پاکستان دعائے فرج کے نام سے مشہور ہے. دعائے فرج وہ ہے جو ہم نے پڑھی، الہی عظم البلا. یہ دعائے سلامتی امام زمانہ. کوئی بھی مسئلہ نہیں، آپ دعائے فرج کہیں. دعائے سلامتی امام یعنی کیا؟ یعنی ہر نماز کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اے امام زمانہ سلامت رہیے، اے امام زمانہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اے امام زمانہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اے امام زمانہ. ہاں اب دیکھیے امام کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. یہ میں نے صرف ایک چھوٹا سا ٹاسک دیا جو یہاں کا تحفہ ہے.